تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ مریم آیات 64 تا 98۔ آگے کا مضمون۔ آگے خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی زبانی مخالفین کے مقابل میں صبر و استقامت کی تلقین ہے۔ پھر مخالفین کو ان کے انکار قیامت پر توبیخ ہے۔ خاص طور پر ان کی اس ذہنیت پر شدت کے ساتھ ضرب لگائی گئی ہے کہ آج اہل ایمان کے بالمقابل ان کو جو دنیاوی برتری حاصل ہے اس کو وہ اپنے برحق ہونے کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ اپنے مزعومہ شرکاء و شفعاء کی بدولت وہاں بھی اونچا مقام حاصل کریں گے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے مطالبہ عذاب سے بے پرواہ ہو کر قرآن کے ذریعے سے انذار و تبشیر کی ہدایت فرمائی گئی ہے کہ یہ ہر مرحلے میں اتمام حجت کے تمام لوازم سے آراستہ ہے، تو تم اسی کے ذریعے سے انذار و تبشیر کرو۔ جن کے اندر خوف خدا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، رہے وہ لوگ جو ضدی اور جھگڑالو ہیں تو ان کو ان کے انجام سے آگاہ کر دو۔ اگر وہ اپنی ضد پر اڑے رہے تو وہ اس ضد کے انجام سے خود دوچار ہوں گے، تم ان کی ذمہ داری سے بری ہو۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا۔ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا۔ قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا۔ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا
كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا۔ ترجمہ: اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، ہمارے آگے اور پیچھے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے، تو اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر جمے رہو۔ کیا تم اس کی کسی اور نظیر سے آشنا ہو؟ اور انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے کیسے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا، حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ بس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو بھی اور شیطانوں کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ دو زانو بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدائے رحمان سے سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے ہوں گے۔ پھر ہم ان لوگوں کے سب سے زیادہ جاننے والے ہوں گے جو اس جہنم میں داخل ہونے کے سب سے زیادہ سزاوار ہوں گے، اور ان کو حکم دیں گے کہ تم میں سے ہر ایک کو بہرحال اس میں داخل ہونا ہے۔ یہ تیرے رب کے اوپر ایک طے شدہ امر واجب ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو نجات بخشیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کی، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کو اسی میں اکڑوں بٹھائے چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے وہ ایمان لانے والوں سے سوال کرتے ہیں کہ فریقین میں سے اپنے مرتبے اور سوسائٹی کے اعتبار سے کون بڑھ کر ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی جو ان سے ساز و سامان اور شان و شوکت میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں
تو خدائے رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ عذاب دنیا یا قیامت، ان کو پتہ چل جائے گا کہ درجے کے اعتبار سے کون بدتر اور حمایتوں کے اعتبار سے کون کمزور تر ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت میں اضافہ دیتا ہے جو ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور باقی رہنے والے اعمال صالحہ اجر کے اعتبار سے بہتر ہیں اور مآل کار کے اعتبار سے بھی خوش انجام ہیں۔ بھلا دیکھا تم نے اس کو جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ میں آخرت میں بھی مال و اولاد سے نوازا جاؤں گا؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھ لیا ہے یا خدائے رحمان سے کوئی عہد کرا لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ بکتا ہے ہم نے اس کو نوٹ کر لیا، اور اس کے عذاب میں مزید اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے، اور وہ ہمارے پاس یکا و تنہا حاضر ہو جائے گا۔ اور انہوں نے خدا کے ماں سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے پشت پناہ بنے۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے دشمن بنیں گے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیاطین کو چھوڑ دیا ہے اور انہیں خوب خوب وہ اکسا رہے ہیں، تو تم ان کے فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کے لیے اچھی طرح گنتی کر رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم خدا ترسوں کو خدائے رحمان کی طرف وفد وفد کر کے لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کے گھاٹ کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔ اس دن کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے اللہ کے پاس کوئی عہد حاصل کر لیا۔ اور کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ یہ تم نے ایسی سنگین بات کی ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کی طرف اولاد کی نسبت کی، اور یہ بات خدا کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے خدائے رحمان کے حضور بندے ہی کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ سب کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے اور اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اس کے حضور یکا و تنہا حاضر ہوگا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدائے رحمان مہر و محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں اس لیے سہل و سازگار بنایا کہ تم خدا ترسوں کو بشارت پہنچا دو اور جھگڑالو قوم کو آگاہی سنا دو۔ اور ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا، کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا۔ یہ کلام حضرت جبریل علیہ السلام امین کی طرف سے ہے، جس میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین بھی فرمائی ہے، اور اپنی اور دوسرے ملائکہ کی حیثیت بھی واضح فرما دی ہے کہ ہم اپنے اختیار سے کچھ کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہمارا کام صرف اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری ہے۔ اس تلقین صبر اور اس وضاحت کا ایک خاص موقع و محل ہے، وہ یہ کہ حق و باطل کی کشمکش کے اس مرحلے میں مخالفین کے بالمقابل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد سہارا بس وحی الہی کا سہارا تھا۔ اسی آسمانی کمک سے مشکلات میں آپ کو تقویت و رہنمائی بھی حاصل ہوتی تھی، اور اسی کے ذریعے سے مخالفین کے نت نئے اعتراضات کا جواب اور ان کے اٹھائے ہوئے فتنوں کا توڑ بھی ہوتا تھا۔ اس وجہ سے قدرتی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مرحلے میں نہایت بے چینی کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام کا، جو وحی الہی لانے کا ذریعہ تھے، انتظار رہتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے چینی حالات کا لازمی تقاضا تھی۔ جو مجاہد دشمنوں کی دل بادل فوج کے مقابل میں محاذ پر ہو،
اس کو مرکز سے رہنمائی کا انتظار ہر وقت رہتا ہے تاکہ اس کا کوئی قدم غلط نہ اٹھ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کام اس کی حکمت و مصلحت کے تحت تھا جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بے چینی پر قرآن میں جگہ جگہ صبر اور انتظار کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ اپنے مواقف پہ ڈٹے رہو، جلدی نہ کرو، جس رہنمائی اور مدد کی ضرورت ہوگی وہ اپنے وقت پر اللہ نازل فرمائے گا۔ یہی مضمون سورہ طٰہٰ میں یوں وارد ہوا ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ طٰہٰ 114۔ اور قرآن کے لیے اس کی وحی اپنی طرف تمام کیے جانے سے پہلے جلدی نہ کرو اور دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب میرے علم میں افزونی فرما۔ یہ مضمون قرآن میں دوسرے مقامات میں بھی آیا ہے، لیکن یہاں یہ حضرت جبریل علیہ السلام الامین کی زبان سے ادا ہوا ہے، جس سے اس کی بلاغت میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہم اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں پہلی قابل توجہ چیز تو یہ ہے کہ یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوع کی معذرت ہے کہ اگر ہم جلدی جلدی آپ کے شوق و انتظار کی تسکین کے لیے وہی لے کر نہیں اترتے تو اس میں ہماری کوئی کوتاہی نہیں، بلکہ ہمارا اترنا تمام تر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے۔ جب تک اس کا حکم نہ ہو نہ ہم اتر سکتے ہیں اور نہ ہم آپ کے پاس کوئی وحی لا سکتے ہیں۔ اس معاملے میں ہمیں کوئی دخل نہیں ہے، ہم صرف اس کے احکام کی بجا آوری پر مامور ہیں۔ دوسری چیز قابل توجہ یہ ہے کہ اس سے حضرت جبریل علیہ السلام الامین سے پورے زمرہ ملائکہ کی حیثیت واضح ہو گئی کہ ان کے تمام پیش و عقب اور جو کچھ ان کے مابین ہے سب پر اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی سر منہ اپنے دائرے سے تجاوز کر سکے یا کوئی اقدام اپنے ارادے سے کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو فراموش کرنے والا بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کی بھول چوک سے فائدہ اٹھا کر کسی معاملے میں اپنی آزادی رائے استعمال کر کے اس کی پکڑ سے محفوظ رہ سکے۔ فرشتوں کی اس حیثیت کا واضح ہونا ان مشرکین عرب کی حماقت پر ضرب لگانے کے لیے ضروری تھا جو فرشتوں کی پوجا کر کے یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اگر قیامت ہوئی تو یہ خدا کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہہ سن کے ان کو بخشوا لیں گی۔ ان بیوقوف لوگوں کو حضرت جبریل علیہ السلام کا یہ بیان سنا کر آگاہ کر دیا گیا کہ جب رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام کی جو تمام زمرہ ملائکہ کے گلے سرسبد ہیں بے بسی کا یہ حال ہے تو تابع دیگراں چہ رسد۔ وما کان ربک نسیا میں ایک اور پہلو کی طرف بھی ذہن جاتا ہے، وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دہانی ہے کہ اگر وحی الہی میں کبھی دیر ہو تو یہ اطمینان رکھیے کہ یہ دیر کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، اس لیے کہ آپ کا رب کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ آپ کے تمام حالات و مسائل سے باخبر اور ایک ایک دعا و مناجات کو یاد رکھے ہوئے ہے، اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھول جائے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی هل تعلم لہ سمیع۔ لفظ سمیع آیت 7 میں گزر چکا ہے، اس کے معنی نذیر و مثیل کے ہیں۔ یہ آیت حضرت جبریل علیہ السلام کے قول کا جز بھی ہو سکتی ہے اور بطریق تضمین اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے قول کی تکمیل بھی۔ اس قسم کی تضمین کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں، ایک مثال سورہ کہف میں بھی گزر چکی ہے۔ ان دونوں شکلوں میں سے جو شکل بھی اختیار کیجیے فرق صرف متکلم میں ہوگا، کلام کے مدعا میں کوئی فرق نہ ہوگا اور یہ متکلم کا فرق بھی محض ظاہری ہوگا، اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو بات بھی فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ در باب وحی تم اپنا
عذر واضح کر دو۔ چنانچہ انہوں نے واضح فرما دیا، میرا رجحان پہلے قول کی طرف ہے، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور انتظار کی تلقین فرمائی کہ آپ کا معاملہ کسی ایسی ویسی ذات سے نہیں بلکہ تمام آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کے رب کے ساتھ ہے، تو اسی کی بندگی کیجیے اور اس کی بندگی پر پورے استقلال و پامردی سے جمے رہیے۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں لفظ عبادت اپنے وسیع مفہوم یعنی عبادت اور اطاعت دونوں پر مشتمل ہے۔ اس لفظ کی یہ حقیقت ہم تفسیر سورہ فاتحہ میں واضح کر چکے ہیں۔ آیت 44 میں بھی یہ لفظ اطاعت کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ لفظ استبار میں صبر کے بالمقابل زیادہ زور ہے۔ عربیت کے اس قاعدے کو یاد رکھیے کہ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلیل ہوتی ہے، اور صبرہ یا استبار کے بعد اگر لام ہو تو یہ انتظار کے مفہوم پر بھی متضمن ہوتا ہے۔ ہم نے لفظ کے ان مضمرات کو ترجمہ میں کھولنے کی کوشش کی ہے، لیکن عربی زبان کے یہ نازک پہلو اردو کی گرفت میں مشکل ہی آتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں بھی یہ مضمون آئے گا، وہاں انشاءاللہ ہم اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ ہل تعلم لہ سمیع، یعنی جب خدا کا کوئی نظیر و مثیل اور ثانی نہیں تو کون ہے جو اس کے ارادوں میں مزاحم ہو سکے یا اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ آپ اپنا کام کیجیے جائیے اور ہر مشکل کو آسان کرے گا وہ یقیناً، اور اپنے ہر ارادے کو بروئے کار لائے گا۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام تمام ہوا۔ اب یہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کے بعد اب یہ مخالفین کے اصل سبب تکذیب کا خود ان کے الفاظ میں حوالہ دے کر آگے اس کی تردید آ رہی ہے۔ یہاں لفظ انسان اگرچہ عام ہے، لیکن قرینہ دلیل ہے کہ اس سے مراد مشرکین عرب ہی ہیں جو قیامت کو ایک مستبد چیز سمجھ کر اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ عام لفظ سے بات کہنے میں یہ بلاغت ہے کہ گویا وہ لائق التفات نہیں، اس وجہ سے عام صیغہ سے بات کہہ دی گئی۔ قیامت کے باب میں مشرکین عرب کا موقف، جیسا کہ ہم دوسرے مقام میں واضح کر چکے ہیں، صریح انکار کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک قسم کے تناقض میں مبتلا تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنے والا اور مارنے والا تو مانتے تھے، لیکن اس بات کو بہت مستبد سمجھتے تھے کہ مر کھپ جانے کے بعد سارے لوگ پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ ان کے امراء و اغنیاء اس غلط فہمی میں بھی مبتلا تھے کہ بالفرض قیامت ہوئی تو وہ وہاں بھی وہی کچھ پائیں گے جو ان کو یہاں حاصل ہے۔ پھر سب سے زیادہ اعتماد ان کو اپنی دیویوں دیوتاؤں پر تھا۔ وہ فرشتوں کو خدا کی چہیتی بیٹیاں مان کر ان کی پرستش کرتے تھے، اور ان کا زعم یہ تھا کہ اگر قیامت ہوئی اور حساب و کتاب سے سابقہ پیش آیا تو ان کے یہ معبود ان کو خدا سے چھڑا لیں گے۔ مشرکین کے ان متناقض خیالات کو سامنے رکھیے، تب قرآن کے آگے کے مباحث سمجھ میں آئیں گے۔ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا۔ یہ اسی تناقض سے ذہنی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جب یہ انسان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ خدا نے اس کو عدم محض سے وجود بخشا، تو آخر اس کو یہ بات کیوں مستبد معلوم ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد وہ اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے؟ جب وہ کچھ نہیں سے پیدا کر سکتا ہے تو کچھ ہے سے دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے کیوں مشکل ہو جائے گا؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ شیاطین سے مراد یہاں قرینہ دلیل ہے کہ شیاطین جن بھی ہیں اور شیاطین انس بھی۔ عربوں کے متعلق ہم دوسرے مقام میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بہت سے جنوں کی بھی پرستش کرتے تھے۔ اسی طرح ان کے گمراہ لیڈروں نے بھی ان کو گمراہ کیا اور انہوں نے آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کی،
اور جب اللہ کے رسول نے ان کو آنکھیں کھولنے کی دعوت دی تو اس کے در پہ آزار ہو گئے۔ جسیعن جاسن کی جمع ہے۔ اس کے معنی دو زانوں اور اکڑوں بیٹھنے کے ہیں۔ یہ نشست مجرموں کی نشست ہے۔ جس طرح مجرم اپنا فیصلہ سننے کے لیے کسی حکمران کے سامنے بیٹھتے ہیں، اسی طرح کی غلامانہ اور محکومانہ نشست کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اب یہ پوری تاکید کے ساتھ قسم کھا کر فرمایا کہ تیرے رب کی قسم، ہم ان کو اور ان تمام شیاطین کو جن کی انہوں نے عبادت اور اطاعت کی، اور ان کے ان تمام گمراہ لیڈروں کو جنہوں نے ان کو اپنی پیروی پر لگایا، سب کو جہنم کے ارد گرد اس طرح اکٹھا کریں گے کہ وہ مجرموں کی طرح دو زانوں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کس کے لیے جہنم کے کس وارڈ میں جانے کا حکم ہوتا ہے۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہم ہر گروہ اور ہر پارٹی کے ان لیڈروں کو ان کے اندر سے چھانٹ کر الگ کریں گے جو خدا اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ مخالف اور اس کے خلاف تحریکیں چلانے والے رہے ہیں۔ ان کو چھانٹ کر اس لیے الگ کیا جائے گا کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہم میں ان کی قیادت کی، اسی طرح اب پیرووں کو جہنم میں لے جانے کے لیے بھی ان کی پیشوائی کریں۔ وہ آگے آگے ہوں گے اور ان کے پیرو پیچھے پیچھے، اور جو جہنم کے جس طبقہ کا سزاوار ہوگا وہ اس میں داخل ہوگا۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ۔ فرمایا کہ اس وقت اس بات کے جاننے والے کہ کون اس جہنم میں داخل ہونے کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، کس کو سب سے پہلے داخل ہونا چاہیے اور کس طبقہ میں داخل ہونا چاہیے، صرف ہم ہوں گے۔ کوئی دوسرا ان باتوں کا ہم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوگا کہ ہمیں کس کے بارے میں اس سے مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئے، یا کوئی کسی کے باب میں یہ کہنے کی پوزیشن میں ہو کہ اس سے زیادہ ہم سے باخبر ہے۔ اس وجہ سے اس کے معاملے میں اس کی سفارش درخور اعتنا ہے۔ یہ مشرکین کے غلط عقیدہ شفاعت پر ایک لطیف تعریض ہے کہ خدا کے ہاں کسی کے لیے سفارش تو وہ کر سکے جو کسی کے بارے میں خدا سے زیادہ واقف ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ آخر ایسا برخود غلط کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ فلاں کو آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، وہ بڑا نیک آدمی ہے، اس وجہ سے اس کو کچھ نہ کہیے بلکہ سیدھے جنت میں بھیج دیجیے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ حتما کے معنی واجب اور لازم کے ہیں، اور ضمیر خطاب کے مخاطب وہی مجرمین ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ اوپر کی بات بصیغہ غائب کہی گئی ہے اور یہ بات ان کو مخاطب کر کے ارشاد ہوئی۔ ان دونوں اسلوبوں کے الگ الگ فائدے ہیں۔ جس طرح غائب کا اسلوب عدم التفات پر دلیل ہوتا ہے، اسی طرح خطاب کا اسلوب شدت عطاب پر دلیل ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور کلام عرب میں اس کی مثالیں بہت ہیں کہ غائب کا اسلوب کلام دفعتاً خطاب کے اسلوب سے بدل گیا ہے۔ نوٹ: ملاحظہ ہو اسی سورہ کی آیت 89۔ یہاں بھی اسی نوع کی تبدیلی ہوئی ہے، چونکہ مقصود شدت غضب کا اظہار ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان مجرموں کو خطاب کر کے فرمائے گا کہ اب تمہارے لیے داد و فریاد اور عذر اور معذرت کا وقت گزر گیا۔ اب تم میں سے بلا استثناء ہر ایک کو اس جہنم میں اترنا ہے۔ ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ یہ امر بالکل قطعی اور فیصل شدہ ہے، اس کو تمہارے رب نے اپنے اوپر لازم ٹھہرا لیا ہے۔ ایک دن تم اپنے دشمنوں کا یہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ آیت کی یہ تاویل بالکل واضح ہے، لیکن ہمارے مفسرین نے اس کو مخاطب تمام بنی نوع انسان کو مان لیا ہے۔ چنانچہ وہ ہر شخص کے لیے خواہ نیک ہو یا بد جہنم سے گزرنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ بس اتنی خیریت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جہنم پر پلِ صراط کے نام سے ایک پل ہوگا جس پر سے نیک لوگ تو گزر جائیں گے، البتہ وہ لوگ جہنم میں پڑے چھوڑ دیے جائیں گے جو برے ہوں گے۔
یہ غلط فہمی مفسرین کو صرف اسلوب کلام کے نہ سمجھنے کے سبب سے ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی اکثر لغزشیں اسی چیز کا نتیجہ ہیں۔ تعجب ہے کہ اتنی سخت بات کہتے ہوئے ان حضرات کو قرآن کی وہ آیت یاد نہیں ہوئی جو سورہ انبیاء میں نیکوکاروں سے متعلق وارد ہے۔ فرمایا، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا معبدون لا یسمعون حسیسہا وہم فیما اشتہت انفسہم خالدون لا یخزہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ بے شک جن کے لیے ہمارا سچا وعدہ پورا ہو چکا، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کا کھٹکا بھی نہیں سنیں گے، اور وہ اپنی چاہت کی نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو سب سے بڑی گھبراہٹ کے ساتھ غمگین نہیں کرے گی، اور فرشتے اس بشارت کے ساتھ ان کا خیر مقدم کریں گے کہ یہ ہے آپ لوگوں کا وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ تعویل کی اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن پر تدبر کرنے والوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وہ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمہ اللہ کی کتاب اسالیب القرآن کا گہری نظر سے مطالعہ کر ڈالیں۔